سلطنت عثمانیہ ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جو 1299 تا 1922 تک تقریباً 623 سال تک قائم رہی۔ یہ سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی سب سے مضبوط اسلامی سلطنت تھی جو جنگ عظیم اول کے بعد ختم ہو گئی۔ اس سلطنت میں مجموعی طور پر 37 حکمران آئے۔ آپ کچھ جگہ ان کی تعداد 34 اور کچھ جگہ 36 بھی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی تحلیل 1909 یعنی سلطان عبدالحمید دوم 34ویں سلطان کے دور کے بعد سے شروع ہو گئی اور بہت سے ملک آزاد ہو گئے۔ اس طرح کچھ 34 لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد مزید 2 سلطان محمد پنجم اور محمد ششم آئے اور اس کے بعد سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بس ترکی میں خلافت کو باقی رکھا گیا۔ اس طرح کچھ 36 لکھتے ہیں اور سلطان محمد ششم کو آخری سلطان کہتے ہیں، لیکن آخری خلیفہ عبدالحمید دوم باقی تھے، مگر 2 سال بعد 1924 میں خلافت کو بھی ختم کر کے عبدالمجید دوم اور تمام آل عثمان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یوں ان کو 37واں حکمران کہا جاتا ہے۔ عبدالمجید آفندی اسلام کے آخری خلیفہ اور سلطان ثابت ہوئے۔ آپ صرف خلیفہ تھے کیونکہ سلطنت تو ختم ہو چکی تھی۔ عثمانیوں میں 29 خلیفہ تھے کیونکہ ان کے پاس خلافت سلطان سلیم اول کے دور میں آئی۔ تمام عثمانی سلاطین کی فہرست کچھ یوں ہے: عثمان غازی صاحب، دور حکومت 1299 سے 1323 تک، والد ارطغرل غازی، والدہ حلیمہ سلطان، وفات 1323، اور خان غازی صاحب، دور حکومت 1323 سے 1369 تک، والد عثمان غازی، والدہ رابعہ خاتون، پیدائش 1281 اور وفات 1369۔ سلطان مراد اول، دور حکومت مارچ 1369 سے 14 جون 1389 تک، والد اور خان اول، والدہ نیلوفر خاتون، پیدائش 29 جون 1326، وفات 15 جون 1389۔ سلطان بایزید اول، دور حکومت 15 جون 1389 سے 20 جولائی 1402، والد سلطان مراد اول، والدہ گل چیچک خاتون، پیدائش 1360، وفات 8 مارچ 1403۔ 1402 میں جنگ انقرہ ہوئی جو امیر تیمور اور بایزید یلدرم کے درمیان لڑی گئی۔ سلطان بایزید کو شکست ہو گئی اور یہ گرفتار ہو کر قید ہو گئے۔ بعد میں قید کے دوران فوت ہو گئے اور یوں سلطنت ٹوٹ کر چند حصوں میں بکھر گئی، ختم نہیں ہوئی، اور کئی سال 1413 تک بایزید کے بیٹوں میں خانہ جنگی چلتی رہی۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے محمد چلپی نے سلطنت پر مکمل قبضہ کر لیا اور یوں دوبارہ سلطنت بحال ہو گئی۔ سلطان محمد اول، دور حکومت 5 جولائی 1413 سے 26 مئی 1421 تک، والد سلطان بایزید اول، والدہ دولت خاتون، پیدائش 1381 اور وفات 26 مئی 1421۔ سلطان مراد اول، پہلا دور حکومت 26 مئی 1421 سے اگست 1444 تک، بیچ میں آپ نے تخت اپنے بیٹے سلطان محمد دوم کو 11 سے 12 سال کی عمر میں سونپ کر خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں پھر اپنے بیٹے کے کہنے کی وجہ سے تخت نشین ہو گئے۔ دوسرا دور حکومت ستمبر 1446 سے 3 فروری 1451 تک، والد سلطان محمد اول، والدہ آمینہ خاتون، پیدائش جون 1404، وفات 3 فروری 1451۔ سلطان محمد دوم فاتح، پہلا دور حکومت اگست 1444 سے ستمبر 1446 تک، آپ 11 سے 12 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، پھر بعد میں آپ کے حکم کی وجہ سے سلطان مراد دوبارہ تخت نشین ہو گئے۔
دوسرا دور حکومت 3 فروری 1451 سے 3 مئی 1481 تک سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ تخت پر بیٹھے۔ والد سلطان مراد دوم، والدہ حما خاتون، پیدائش 30 مارچ 1432 اور وفات 3 مئی 1481۔ سلطان بایزید دوم، دور حکومت 22 مئی 1481 سے 24 اپریل 1512۔ والد سلطان محمد دوم، والدہ امینہ گل بہار خاتون، پیدائش 3 دسمبر 1447، وفات 26 مئی 1512۔ سلطان سلیم اول، دور حکومت 25 اپریل 1512 سے 21 ستمبر 1520 تک۔ والد سلطان بایزید دوم، والدہ گل بہار خاتون، پیدائش 1470، وفات ستمبر 1520۔ سلطان سلیمان اول، القانونی اعظم عالی شان، دور حکومت 30 اپریل 1520 سے 6 ستمبر 1566۔ والد سلطان سلیم اول، والدہ عائشہ حفصہ خاتون، پیدائش 6 نومبر 1494 اور وفات 6 ستمبر 1566۔ سلطان سلیم دوم، دور حکومت 29 ستمبر 1566 سے دسمبر 1574 تک۔ والد سلطان سلیمان، والدہ خرم سلطان، پیدائش 28 مئی 1524، وفات دسمبر 1574۔ خاتون اور سلطان۔ عثمانی خواتین کے لیے پہلے خاتون الفاظ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن خرم کے سلطان کی بیوی بن جانے کے بعد پھر ایک رواج پیدا ہو گیا عثمانی خواتین کو سلطان کہنے کا۔ سلطان مراد سوم، دور حکومت 22 دسمبر 1574 سے 16 جنوری 1595۔ والد سلطان سلیم دوم، والدہ نور بانو سلطان، پیدائش 4 جولائی 1546 اور وفات 16 جنوری 1595۔ سلطان محمد سوم، دور حکومت 27 جنوری 1595 سے 20 دسمبر 1603۔ والد سلطان مراد سوم، والدہ حفصہ سلطان، پیدائش 26 مئی 1566 اور وفات 20 دسمبر 1603۔ سلطان احمد اول، دور حکومت 21 دسمبر 1603 سے 22 نومبر 1617۔ والد سلطان محمد سوم، والدہ خاندان سلطان، پیدائش 18 اپریل 1590 اور وفات 22 نومبر 1617۔ سلطان مصطفیٰ اول، پہلا دور حکومت 22 نومبر 1617 سے 26 فروری 1618۔ دوسرا دور حکومت 20 مئی 1622 سے 10 ستمبر 1623 تک۔ والد سلطان محمد سوم، والدہ حلیمہ سلطان، پیدائش 24 جنوری 1591، وفات جنوری 1639۔ سلطان عثمان دوم، دور حکومت 26 فروری 1618 سے 19 مئی 1622۔ والد سلطان احمد اول، والدہ ماہ فیروزہ خدیجہ سلطان، پیدائش 3 نومبر 1604، وفات 20 مئی 1622۔ سلطان مراد چہرم، دور حکومت 10 ستمبر 1623 سے 8 فروری 1640۔ والد سلطان احمد اول، والدہ کوسم سلطان، پیدائش 26 جولائی 1612، وفات 8 فروری 1640۔ سلطان ابراہیم اول، دور حکومت 9 فروری 1640 سے 8 اگست 1648۔ والد سلطان احمد اول، والدہ کوسم سلطان، پیدائش 5 نومبر 1615 اور وفات 18 اگست 1648۔ سلطان محمد چہرم، دور حکومت 8 اگست 1648 سے 8 نومبر 1687۔ والد سلطان ابراہیم اول، والدہ طورخان خدیجہ سلطان،
پیدائش 2 جنوری 1642 اور وفات 6 جنوری 1693۔ سلطان سلیمان دوم، دور حکومت 8 نومبر 1687 سے 22 جون 1691۔ والد سلطان ابراہیم اول، والدہ صالحہ دل آشوب سلطان، پیدائش 15 اپریل 1682، وفات 22 یا 23 جون 1691۔ سلطان احمد دوم، دور حکومت 22 جون 1691 سے 6 فروری 1695۔ والد سلطان ابراہیم اول، والدہ خدیجہ معزز سلطان، پیدائش 25 فروری 1643 اور وفات 6 فروری 1695۔ سلطان مصطفیٰ دوم، دور حکومت 6 فروری 1695 سے 22 اگست 1703۔ والد سلطان محمد چہرم، والدہ رابعہ گلنوشن سلطان، پیدائش 6 فروری 1664 اور وفات 29 دسمبر 1703۔ سلطان احمد سوم، دور حکومت 22 اگست 1703، 1 اکتوبر سے 1 اکتوبر 1730۔ والد سلطان محمد چہرم، والدہ رابعہ گلنوش سلطان، پیدائش دسمبر 1673 اور وفات 1 جولائی 1736۔ سلطان محمود اول، دور حکومت 20 ستمبر 1730 سے 13 دسمبر 1754 تک۔ والد سلطان مصطفیٰ دوم، والدہ صالحہ سلطان، پیدائش 2 اگست 1696 اور وفات 13 دسمبر 1754۔ سلطان عثمان دوم، دور حکومت 13 دسمبر 1754 سے 30 اکتوبر 1757۔ والد سلطان مصطفیٰ دوم، والدہ شاہ سوار سلطان، پیدائش جنوری 1699 اور وفات 30 اکتوبر 1757۔ سلطان مصطفیٰ سوم، دور حکومت 30 اکتوبر 1757 سے 21 جنوری 1774 تک۔ والد سلطان احمد سوم، والدہ امینہ مہر شاہ سلطان، پیدائش جنوری 1717، وفات 21 جنوری 1774۔ سلطان حمید اول، دور حکومت 21 جنوری 1774 سے 7 اپریل 1789 تک۔ والد سلطان احمد سوم، والدہ رابعہ شرمی سلطان، پیدائش 20 مارچ 1725 اور وفات 7 اپریل 1789۔ سلطان سلیم اول، دور حکومت 7 اپریل 1789 سے 29 مئی 1807۔ والد سلطان مصطفیٰ سوم، والدہ مہر شاہ سلطان، پیدائش 24 دسمبر 1761 اور وفات 28 جولائی 1808۔ سلطان مصطفیٰ چہرم، دور حکومت 29 مئی 1807 سے 28 جولائی 1808۔ والد سلطان عبدالحمید اول، والدہ عائشہ سینا پرور سلطان، پیدائش 8 ستمبر 1779 اور وفات 16 نومبر 1808۔ سلطان محمود دوم، دور حکومت 28 جولائی 1808 سے 1 جولائی 1839۔ والد سلطان عبدالحمید اول، والدہ نقش دل سلطان، پیدائش 20 جولائی 1784 اور وفات 1 جولائی 1739۔ سلطان عبدالحمید اول، دور حکومت 2 جولائی 1839 سے 2 جون 1861۔ والد سلطان محمود دوم، والدہ بزم عالم سلطان، پیدائش 25 اپریل 1823 اور وفات 25 جون 1861۔ سلطان عبدالعزیز، دور حکومت 2 جون 1861 سے 30 مئی 1876۔
والد سلطان محمود دوم، والدہ پریتو نیال سلطان، پیدائش 9 فروری 1830 اور وفات 4 جون 1876۔ سلطان مراد پنجم، دور حکومت 30 مئی 1876 سے 31 اگست 1876، 93 دن۔ والد سلطان عبد المجید اول، والدہ شوق افزا سلطان، پیدائش 21 ستمبر 1740 اور وفات 29 اگست 1904۔ سلطان عبد المجید دوم، دور حکومت 31 اگست 1876 سے 27 اپریل 1909۔ والد سلطان عبد المجید اول، والدہ پیر مجگان سلطان، پیدائش 21 ستمبر 1842 اور وفات 10 فروری 1918۔ سلطان محمد پنجم، دور حکومت 27 اپریل 1909 سے 3 جولائی 1918۔ والد سلطان عبد المجید اول، والدہ گل جمال قادین آفندی، پیدائش 2 نومبر 1844 اور وفات 3 جولائی 1918۔ سلطان محمد ششم، ان کا مکمل نام محمد وحید الدین ہے، دور حکومت 3 جولائی سے 1 نومبر 1922 تک۔ والد سلطان عبد المجید اول، والدہ گلستان قادین آفندی، پیدائش 14 جنوری 1862 اور وفات 16 مئی 1926۔ یہاں عثمانی سلطنت ختم ہو گئی اور ترکی ایک علیحدہ ملک بنا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت شروع ہو گئی، لیکن عبد المجید دوم کو نظر بند کر دیا گیا۔ 2 سال بعد اس خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا اور ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے تحت اگلے 100 سال تک موجودہ ترکی پر سے شاعر اسلام کا خاتمہ کر دیا گیا اور پابندیاں لگا دی گئیں۔ عثمانیوں کی ذاتی جائیداد کو قبضہ کر لیا گیا اور سلطان عبد المجید دوم کو اور باقی عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا اور الگ الگ ممالک میں بھیج دیا گیا۔ سلطان خلیفہ نے اپنے آخری دن فرانس میں گزارے اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔